السلام علیکم سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں عائشہ سہیب اور ایک بار پھر آپ کو #ٹیچر کے اگلے پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، #ٹیچر ایک ایسا پروگرام ہے جس میں ہر ہفتے ہم بلوچستان کی ایک عظیم بیٹی سے ملتے ہیں جو نہ صرف تعلیم کو اپنی زندگی کا ایک اہم حصہ بنائے ہوئے ہے بلکہ اس تعلیم کو استعمال کرتے ہوئے اپنی زندگی میں ایک اچھا مقام بھی حاصل کر چکی ہے۔ ہم جانتے ہیں ان سے ان کے سفر کے بارے میں اور ان سے پوچھتے ہیں کچھ ایسے سوالات جو شاید بلوچستان کی اور بیٹیوں کو یہ ہمت دیں کہ وہ بھی اپنی زندگی میں ایک اچھا مقام حاصل کر سکیں۔ آئیے ملتے ہیں آج کے مہمان سے، جن کا نام ہے نادیہ بتول۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ آج ہمیں پروگرام کے لیے وقت دینے کا۔ امید ہے آپ ٹھیک ہوں گی۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ٹھاک ہوں۔ آپ نے اپنی تعلیم اور کیریئر کا آغاز کیسے اور کہاں سے کیا؟ اوکے، تھینک یو عائشہ، پہلے تو مجھے بلانے کا اور میرے تجربات اور میرا جو تعارف ہے وہ دوسرے جو لڑکیاں ہیں، خواتین ہیں، ان کے ساتھ اور خاص طور پہ بلوچستان کے لڑکیوں اور خواتین کے ساتھ اور مردوں کے ساتھ بھی جو وہاں پر موجود ہیں بلوچستان میں، ان سب کے ساتھ میری ایک چھوٹی سی کہانی شیئر کرنے کا بہت شکریہ۔ میرا نام آپ نے پہلے شیئر کر دیا، نادیہ بتول میرا نام ہے، اور میں بلوچستان میں کوئٹہ میں پیدا ہوئی، اور میں نے اپنی جو شروع کی تعلیم تھی وہ بھی وہیں سے حاصل کی۔ انٹرمیڈیٹ تک میں نے وہیں پر ہی اپنی تعلیم کی اور اپنا جو کریئر کا آغاز کیا۔ پہلی جو میری جاب تھی وہ بھی میں نے بلوچستان سے ایک سماجی ادارے کے ساتھ کام سے شروع کیا جو کہ واٹر اینڈ سینیٹیشن کا پروجیکٹ تھا، اور وہاں سے شروعات کی، اور پھر کیونکہ ساتھ ساتھ اپنی ایجوکیشن بھی جاری رکھنا چاہتی تھی تو اس لیے پھر میں نے پنجاب یونیورسٹی سے اپنا گریجویشن بھی کیا اور ماسٹرز پولیٹیکل سائنس میں کیا، اور ساتھ ساتھ اپنی جاب بھی جاری رکھی مختلف سماجی اداروں کے ساتھ، اور اس میں میں نے کچھ انٹرنیشنل کام بھی کیا بیرونی ممالک میں، جس میں افغانستان میں بھی میں نے کام کیا، سری لنکا میں کیا، نیپال میں کیا، کچھ چھوٹے موٹے اسائنمنٹس جو کام تھے وہ اپنے پروفیشن کے حوالے سے وہ بھی جاری رکھے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میں نے دوسرا ماسٹرز اپنا کیا ان سوشل ورک جو کہ سڈنی آسٹریلیا سے، اور پھر اس کے بعد دوبارہ اپنا یہی سفر جاری رکھا اپنی جو جاب تھی، اور اس میں میرا پارلیمنٹری اسٹرینتھننگ کا کام بھی تھا کہ آپ اسمبلیوں کو اور جو اراکین اسمبلی ہیں ان کی جو سہل کاری کرنی ہوتی ہے کہ آپ پارلیمنٹ کو کس طرح سے مؤثر طریقے سے پارلیمنٹ کے کام کو کیسے چلا سکتے ہیں، اور اٹس این آنر فار می کہ میں پاکستان انسٹیٹیوٹ فار پارلیمنٹری اسٹرینتھننگ اور یورپین یونین کے تعاون سے ایک پروجیکٹ ہے جس میں سینئر ایڈوائزر لا میکنگ کے طور پہ کام کر رہی ہوں۔ تو کیا آپ نے کبھی ایسا محسوس کیا کہ آپ اس مقام پہ پہنچ پائیں گی جہاں آپ آج موجود ہیں؟ عائشہ، آنیسٹلی اگر بتاؤں تو اس طرح سوچا تو نہیں تھا، مگر میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب میں نے کام شروع کیا، میں ہر جس سٹیج پہ موجود ہوتی تھی مجھے لگتا تھا کہ میں ابھی بہت جونیئر ہوں، مطلب عمر کے لحاظ سے بھی۔ جب میں نے شروع کیا تھا اور میں نے ایز ماسٹر ٹرینر جب ٹریننگ حاصل کی تھی، تو جب مجھے دوسرے لوگوں کو ٹریننگ دینی ہوتی تھی تو کبھی کبھی وہ مجھ سے عمر میں بہت بڑے ہوتے تھے، اور شروع میں مجھے یہ فیل ہو رہا ہوتا تھا کہ مجھے شاید زیادہ ایفرٹ کرنی پڑتی ہے۔ میرے پاس نالج بھی تھی، تربیت بھی تھی، مگر عمر کے لحاظ سے مجھے لگتا تھا کہ ان کو میں لگتی تھی شروع میں ایک دم سے کہ یہ چھوٹی سی لڑکی ہمیں کیا سکھائے گی۔ تو اس کے لیے مجھے ہمیشہ ایک ایکسٹرا ایفرٹ شروع میں اس لیے کرنی پڑتی ہے کہ میرے نالج، میرے جو طریقہ کار ہے اس کے ذریعے لوگوں میں میری جو ہے، نہ کہ میری عمر کی وجہ سے لوگوں کو ہو کہ یہ کچھ کر سکتی ہے، ہمیں بھی کچھ بتا سکتی ہے۔ تو سوچا کہیں ایک خواب سا ضرور تھا کہ کہیں پر پہنچنا ہے، کچھ اس ملک کے لیے کنٹریبیوٹ کرنا ہے۔ نادیہ، آپ کی زندگی میں ان سب چیزوں کے لیے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے انسپریشن کہاں سے آتی ہے؟ اور اگر کوئی ایسی شخصیت آپ کے ذہن میں ہے جنہوں نے آپ کا بہت ساتھ دیا ہو تو ہمیں ان کے بارے میں ضرور بتائیے۔
عائشہ، میرے لیے جو میرے اپنے گھر کے اندر میرے رول ماڈلز تھے، خاص طور پہ میری 2 بڑی بہنیں، اور ان میں سے ایک بڑی بہن جو تھیں وہ نیورو سرجن بنی بلوچستان کی پہلی، اور جو میری دوسری بہن تھی انہوں نے بھی مختلف انٹرنیشنل آرگنائزیشنز میں بھی کام کیا. انہوں نے لاء بھی کیا. 1989 میں شاید، مجھے سال تو بالکل اس طرح سے یاد نہیں ہے واضح طور پہ، مگر وہ انگلینڈ گئی پڑھنے کے لیے، اور ہم کوئی بہت امیر گھرانے سے ہمارا تعلق نہیں تھا. میرے جو والد تھے وہ ایک سرکاری ادارے میں ملازم تھے، اور انہوں نے ہم سب بہن بھائیوں کے اوپر جو محنت کی وہ ہماری تعلیم کے اوپر کی، اور انہوں نے کبھی نہیں روکا ہم لوگوں کو کہ اس طرح سے، یا ہمارے گھر میں اس طرح سے ماحول نہیں تھا کہ شادیاں ہی مقصد ہوگا ہماری زندگی کا. تو 2 بہنوں نے جب اتنی اعلیٰ تعلیم حاصل کی تو ہمارے لیے وہ رول ماڈل تھی. تو شادی کا اس طرح سے ہم پہ کبھی بھی نہیں رہا. ہمارے اوپر ہمارے جو والدین کی طرف سے تھا وہ ہمیں چوائسیز ضرور دی گئیں کہ شادی بھی ہے اور تعلیم بھی ہے، مگر پہلے اپنی تعلیم ضرور کمپلیٹ کریں کیونکہ وہ بہت امپورٹنٹ ہے. بلوچستان میں اکثر لڑکیوں کی شادیاں جلدی کر دی جاتی ہیں، تو کیا آپ نے اپنے ساتھ یا اپنے ارد گرد کسی ایسی بچی کو دیکھا ہو جو زندگی میں تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہو لیکن نہیں کر پائی اور اس کی شادی جلدی کر دی گئی؟ جب میں اسکول میں تھی کوئٹہ میں، تو میری بہت ساری ایسی لڑکیاں میرے ساتھ تھیں کہ جن کی انٹرمیڈیٹ کے بعد شادیاں ہو گئی. حالانکہ وہ ان کو دیکھا جاتا تو انہوں نے پڑھائی میں وہ بہت اچھی تھیں، مگر چونکہ والدین نے ان کو یہ مناسب سمجھا کہ ان کی شادیاں جلدی کر دی جائیں. اور یقین کریں جب میں پیچھے مڑ کے ان کو دیکھتی ہوں تو وہ سٹیج، وہ جو اب ہم اپنے بچوں کو بہت واضح طور پہ، اور ہم نے بہت کچھ اچیو بھی کیا، تو ان کے اوپر وہ برڈن بہت پہلے پڑ گیا، بہت ینگ ایج کے اندر. حالانکہ اگر اب جس طرح کی اویئرنیس ہم لوگوں کے اندر آئی ہے ایکسپوجر کے تھرو، دوسرے ملکوں کو دیکھ کے، دوسرے لوگوں کو دیکھ کے، تو فیل یہی ہوتا ہے، اور یہ فیکٹ بھی ہے کہ اگر خواتین کی تعلیم جو ہے اور ان کے ساتھ ساتھ ان کی شادیاں جو ہیں وہ ٹائم پر ہو جائیں، مطلب بہت ینگ ایج میں نہ ہو، جو جیسے چائلڈ میرج یا ارلی میرج کی ہم بات کرتے ہیں کہ بچپن کی شادیاں ہو جاتی ہیں، اگر وہ نہ ہو تو وہ سماجی اور معاشی طور پہ ان کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے، اور خاص طور پہ پھر معاشرے میں بھی اس کا فائدہ بہت زیادہ ہوتا ہے. اچھا نادیہ، یہ بتائیے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ تعلیم شادی کے بعد جاری رکھنا آسان ہوتا ہے یا کیا جا سکتا ہے، یا پھر شادی کے بعد تعلیم حاصل کرنا ناممکن ہے یا مشکل ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ جب شادی ہو جاتی ہے، شادی ایک طرح سے ایک رسپانسبلٹی ہے، اور اس رسپانسبلٹی کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ جیسے ہر انسان کو ایک جو بھی اس نے اپنی زندگی میں سٹیپ لینا ہوتا ہے یا سٹیج ہوتی ہے، شادی کی بھی ایک سٹیج ہوتی ہے. اگر اس سٹیج سے پہلے ایک انسان شادی کرتا ہے اور وہ ذمہ داری اس کے اوپر آ جاتی ہے، تو اس میں پھر تعلیم کو کنٹینیو کرنا، اگر چھوٹی ایج میں شادی ہوتی ہے تو بچیوں کے پھر ظاہری بات ہے کہ اس میں جو ارلی پریگننسیز ہوتی ہیں وہ بھی شامل ہوتی ہیں، پھر بچے بھی پیدا ہوتے ہیں جلدی. تو اس میں تعلیم کو جاری رکھنا، اور خاص طور پہ ہمارے معاشرے میں جہاں پہ تھوڑا سا صنفی ایک ایکسپیکٹیشن بھی ہے کہ خاتون جو ہے، خاص طور پہ جو لڑکی ہے، وہ گھریلو ذمہ داری بھی کرے گی، تو اس میں جو ہے ایک لڑکی کے لیے اپنی تعلیم کو جاری رکھنا مشکل، امپاسبل نہیں ہوتا، دیر کبھی بھی نہیں ہوتی کچھ بھی کرنے میں. میں نے بھی اپنی شادی کے بعد دوسرا ماسٹرز کیا، اور بڑی خوش اسلوبی سے کیا. ملٹی ٹاسکنگ کرنی پڑی، اس میں کہوں گی کہ آسان نہیں تھا، مگر شاید میرے ساتھ کچھ سپورٹ بھی تھی میرے ہسبینڈ کی. مشکل نہیں ہے، امپاسبل نہیں ہے، بٹ بہت مشکل ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں خواتین کی جب شادی ہو جاتی ہے تو ان کی ڈیسیژن میکنگ، جو انہوں نے ایک فیصلہ کرنا ہوتا ہے، وہ صرف ان کا اپنا نہیں ہوتا، اس میں پھر اس کے فیصلے میں اس کے ہسبینڈ شامل ہو جاتا ہے، اس کے سسرال کی رائے شامل ہو جاتی ہے، اس کے والدین کی رائے شامل ہوتی ہے. تو اس میں بہت سارے لوگوں کو اس کو کنسلٹ کرنا پڑتا ہے، اس کو دیکھنا پڑتا ہے. تو اس کے لیے
وہ فیصلہ کرنا پھر آسان نہیں ہوتا شادی کے بعد کہ میں تعلیم حاصل کروں. بہت خوش قسمتی ہوتی ہے ان لڑکیوں کی کہ اگر ان کو اتنا سپورٹیو ماحول, اتنا سپورٹیو گھرانہ ملے جو کہ اس کو انکریج کرے کہ آپ اپنی تعلیم کو جاری رکھیں. بٹ میرے خیال سے کہ ایک مناسب تعلیم خاتون کے لیے, ایک لڑکی کے لیے شادی سے پہلے بہت ضروری ہے. اچھا نادیہ, اب آپ کے بارے میں بات کرتے ہیں. جب ایک عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو اس کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آپ جہاں کام کرتی ہیں وہاں مرد حضرات بھی ہوتے ہیں, ان کے شانہ بشانہ کام بھی کرنا ہو, تو کیا آپ کو اس طرح کی کوئی مشکلات یا چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا؟ اب میرا خیال میں چیلنجز اگر اور آل اوور پاکستان, پورے پاکستان میں ہمارے معاشرے میں دیکھے جائے, خواتین کے لیے بہت سارے بیریئرز موجود ہیں جو کہ مردوں کے لیے اتنے زیادہ موجود نہیں ہیں. مردوں کو اور طرح کے چیلنجز کا سامنا ہے. میں یہ نہیں کہوں گی کہ ان کے لیے بھی ان کی جرنی آسان ہے, مگر خواتین کے لیے چونکہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے جو سوشل نارمز ہیں, جو کلچرل نارمز ہیں, وہ خواتین کو پیچھے کی طرف بھی کھینچتے ہیں اگر وہ آگے بھی جانا چاہتی ہے. اس میں اگر میری بلوچستان کی جرنی دیکھی جائے تو بلوچستان میں مجھے یاد ہے کہ ایک جو, کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس جگہ کے اوپر خواتین کا نکلنا ویسے ہی بہت معیوب سمجھا جاتا ہے کہ نہیں وہ نہیں نکل سکتی باہر, یا اس کی فیملی کا آنر صرف اس بات کے اندر ہوتا ہے, یا غیرت کا معاملہ اس بات میں ہوتا ہے کہ ان کی خواتین صرف گھر پہ موجود رہتی ہیں اور باہر نہیں نکلتی ہیں. عورت کا نوکری کرنا یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ بھی ایک طرح سے غیرت کا معاملہ ہے کہ عورت کیوں کما سکتی ہے, یا وہ اپنے گھر کی بریڈ ونر کیوں ہو سکتی ہے. اس گھر کے مردوں کو بھی باتیں سننی پڑتی ہیں کبھی کبھی کہ آپ تو اپنی بیٹی کی کمائی کھاتے ہیں یا آپ اپنی بیوی کی کمائی کھاتے ہیں. تو اس میں فیملی کو ایز اے ہول تو چیلنجز ہوتے ہیں, بٹ ایز اے وومن مجھے لگتا ہے کہ باہر نکل کے آپ کی, کیونکہ سوسائٹی خواتین کے لیے اس طرح کی کنڈیوسو نہیں ہے, ان کا باہر نکلنا جو ہے وہ کبھی کبھی اتنا مناسب نہیں سمجھا جاتا پردے کی وجہ سے بھی. اس کی موبلٹی کے ایشوز بہت سارے ہوتے ہیں. باہر نکل کے اس کی سیفٹی اینڈ سیکیورٹی اتنی ہماری اسٹیٹ کی طرف سے بھی نہیں ہے, ہماری سوسائٹی میں کیونکہ اتنا عام نہیں ہے عورت کا نکلنا, خاص طور پہ بلوچستان کی سوسائٹی کے اندر, کیونکہ ہمارے اپنے سوشل نارمز بھی ہیں جو کہ مجھے اب لگتا ہے کہ جب میں تھی بلوچستان میں ینگ تھی اس ٹائم پہ تو بہت زیادہ ریسٹرکشنز تھی, بٹ اب مجھے ایک پازیٹیو چینج ضرور لگتا ہے کہ جہاں پہلے میرے سامنے 5 خواتین تھیں اب شاید وہ 50 ہو چکی ہوں گی, کیونکہ مجھے بہت پازیٹیو ایک نظر آتا ہے, خاص طور پہ کوئٹہ شہر کے اندر. رورل ایریا کا میں نہیں آپ کو کہہ سکتی, مگر چیلنجز ضرور ہیں, ان کے نکلنے کے اوپر ہیں. ان کی تعلیم کے جو سہولیات ہیں وہ اس طرح سے نہیں ہیں کہ وہ آزادانہ جا سکے, بڑے کمفرٹیبلی وہاں جا کے اپنی تعلیم حاصل کر سکے. اس کی موبلٹی کے ایشوز ہیں, پبلک ٹرانسپورٹ اتنی وومن فرینڈلی نہیں ہے. تو اس میں اس طرح کے ماحول میں میں سمجھتی ہوں کہ اگر خواتین کو ایک محفوظ ماحول, ایک ایکسیپٹنس کا ماحول ملے تو مجھے لگتا ہے کہ بہت آسانی ہوگی. اور میرے لیے بھی یہی چیلنجز تھے کہ جب میں کوئٹہ میں پڑھتی تھی یا میں کوئٹہ میں جاب بھی کر رہی تھی جس ٹائم کے اوپر, تو بہت سارے لوگوں کے ساتھ جو کہ بہت پازیٹیو مائنڈیڈ تھے, بہت سارے مرد ایسے تھے جو آپ کو انکریج کرتے تھے, آپ کو رسپیکٹ دیتے تھے. ان کے ساتھ ساتھ کچھ مرد حضرات ایسے بھی ہوتے تھے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ شاید نوکری کر رہی ہے تو یہ ذہنی طور پہ بہت زیادہ آزاد بھی ہوگی, اور اس کے ویوز جو گھریلو خواتین ہیں اس کے مقابلے میں یہ خاتون جو ہے یا یہ لڑکی جو ہے اس کے ساتھ دوستی بھی ہو سکتی ہے, اس کے ساتھ شاید ذو معنی جملے بھی استعمال ہو سکتے ہیں. تو ظاہری بات ہے یہ ساری چیزیں جو ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے نا دوسرے لوگوں کا, جو آپ کو پرسیو کرتے ہیں آپ کی اپنی گروتھ کے اوپر, وہ بہت چیلنجنگ ہو جاتا ہے. مگر اس کے ساتھ میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ کلیئر ہوتے ہیں نا ذہنی طور پہ, آپ کی سوچ مثبت ہوتی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں کیا کرنا ہے, تو پھر یہ بیریئرز آپ گزار لیتے ہیں. کیونکہ ایسی بات نہیں ہے کہ میں پہلی لڑکی تھی, مجھ سے پہلے اور لڑکیاں اور خواتین تھیں. میں نے آپ کو بتایا میری اپنی بہنیں تھیں جو اسٹرگل سے گزر چکی تھیں, تو مجھے یہ ضرور پتہ تھا کہ مشکل ضرور ہے, مگر بات یہی ہے کہ یہ کوئی ناممکن کام نہیں تھا. جب آپ نے دوسرے ماسٹرز کے بارے میں سوچا, آپ آلریڈی کر چکی تھیں, اوبیسلی اس وقت ایک آپ کی
گھر میں بھی ایک سچویشن تھی، آپ شادی شدہ بھی تھیں، بچے بھی تھے، تو کیا آپ نے یہ سوچا کہ یہ بہت مشکل ہوگا، میں کر بھی پاؤں گی یا نہیں؟ ایسے کوئی خیالات ذہن میں آئے، اور اگر آئے تو پھر آپ نے ان کو کس طریقے سے مینیج کیا؟ عائشہ دیکھیں، بہت ساری سٹیجز پہ مجھے ایسا لگا کہ پتہ نہیں ہے میں کر سکوں گی نہیں کر سکوں گی. جب میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے کچھ انٹرنیشنل اسائنمنٹس بھی کی، اس میں ایک افغانستان کا بھی شامل تھا، اس پہ میری والدہ نے پہلی دفعہ مجھے کہا کہ تم جو ہے افغانستان کیسے جاؤ گی، تو میں نے کہا کہ مجھے جانے دیں. مجھے پھر تھوڑا سا ڈر بھی لگا، مگر الحمدللہ میں نے وہ اسائنمنٹ بہت سکسیزفلی کی اور بہت عزت بھی پائی، اور میں نے ایز اے ٹرینر کے طور پہ کام کیا. اس کے علاوہ جب میری شادی ہو گئی، آپ کو پتہ ہے، مگر اس میں لکیلی، اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جب آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں، جب آپ ایکسپوجر لیتے ہیں، تو جب آپ کی شادی ہوتی ہے، شادی کا بھی جب آپ ایک فیصلہ کرتے ہیں تو آپ میں بہت سوچ سمجھ آ چکی ہوتی ہے، وہ ایک جذباتی فیصلہ نہیں ہوتا. تو جب میرے والدین نے بھی مجھے شادی کے لیے کہا، اور جب مجھے ظاہری بات ہے کہ جیسے لڑکیوں کے لیے ڈیفرنٹ چوائسیز بتائی جاتی ہیں، تو اس میں نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ کیا میں ایک ایسے انسان سے شادی کر رہی ہوں جو میرے سفر میں میرا ساتھ اسی طرح دے جیسے میرے والدین نے دیا تھا. تو لکیلی میرے ہسبینڈ نے تھرو آؤٹ اس جرنی میں میرا ساتھ دیا، کیونکہ یقین کریں اگر آپ کا شوہر آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو میں نے جب ماسٹرز کا فیصلہ کیا، آپ نے جیسے مجھ سے پوچھا کہ میں نے ہائر ایجوکیشن کے لیے جب سیکنڈ ماسٹرز کے لیے ڈیسائیڈ کیا، تو میں نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ہی مشورہ کیا کہ میں ماسٹرز کرنا چاہتی ہوں، اب میں تھوڑا سا پروفیشنلی بھی اور نالج وائز اور گرو کرنا چاہتی ہوں کہ میں ایک دوسرا ماسٹرز کروں. تو انہوں نے میرا ساتھ دیا، اور ہم نے اپنے بچوں کو دونوں نے مل کے پالا. اس میں ایک نے نہیں پالا، اور یقین کریں اس میں میرے ہسبینڈ کو بھی کہیں کہیں ڈھکے چھپے الفاظ میں تانے بھی پڑے کہ اچھا تو اب تمہاری بیوی جو ہے پڑھائی کرے گی اور تم بچے پالو گے کیا؟ اور وہ جو ہے اب میرے خیال میں کہ اس کو تو بچوں کو ٹائم دینا چاہیے. اور اس میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ مشکل کام نہیں ہے بچوں کی تربیت کرنا، اپنے بچے بھی پالنا اور اپنی تعلیم بھی جاری رکھنا. ایک مشکل کام ضرور ہوتا ہے، مگر میرا خیال یہ ہے کہ آپ بہت زیادہ آرگنائزڈ ہو جاتے ہیں جب آپ ملٹی ٹاسکنگ کرتے ہیں. بہت سارے پروڈکٹیو کام جب آپ مثبت کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اس میں آپ کی پلاننگ شامل ہوتی ہے، اور اس میں نے بہت پلاننگ کے ساتھ کام کیا، اپنی تعلیم بھی حاصل کی، اپنا پروفیشنل جو ایک سفر تھا وہ بھی جاری رکھا. اس میں میرے ہسبینڈ نے بھی کچھ سیکریفائزز کیے، کچھ میں نے کیے، اور ہم نے مل جل کے الحمدللہ بہت ایک انسان کے طور پہ بھی گرو کیا اور ایک پروفیشنل کے طور پہ بھی گرو کیا. تو میرا خیال یہ ہے کہ میں نے بہت کچھ اچیو کیا اس چھوٹے سے سفر میں الحمدللہ. اور اس میں نے آپ کو بتایا میری فیملی کی سپورٹ بھی تھی، مگر میری اپنی سوچ بھی تھی کہ میں کہاں جانا چاہتی ہوں اور کس طرح سے جانا چاہتی ہوں اپنی زندگی میں، اور اپنے بچوں کے لیے اور اپنے لیے کس طرح کی زندگی چاہتی ہوں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ جب آپ خود پڑھتے ہیں تو آنے والی نسلوں پہ اس کا کوئی فرق پڑتا ہے؟ دیکھیں عائشہ، یہ ایک انسینٹیو گروتھ ہوتی ہے. جب آپ کی ایک جنریشن محنت کرتی ہے نا تو اگلی جنریشن کے لیے وہ ایک انسینٹیو بھی ہوتا ہے، ایک سیڑھی آگے جاتی ہے ان کے لیے. میں نے بلوچستان سے اپنی بنیادی تعلیم حاصل کی، میرے بچے انٹرنیشنل لیول پہ بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، پاکستان میں بھی آ کے وہ ایک اچھے اسکول میں. مگر اس سے بڑھ کے مجھے لگتا ہے کہ ایک اچھے انسان کے طور پہ میں ان کی تربیت کروں، ایک مہذب شہری کے طور پہ ان کی تربیت کروں. اور میرا خیال یہ ہے کہ کسی بھی ملک میں ایک مہذب ذمہ دار شہری کا کنٹریبیوشن اگر میری طرف سے ہوتا ہے کہ میرے 3 مہذب بچے جو کہ اس ملک کی خدمت کریں، اپنے بلوچستان کی کریں خدمت، تو اس سے بڑھ کے میرا نہیں خیال کہ کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے کہ وہ کسی ڈسٹرکٹیو ایکٹیویٹی کے لیے کی طرف جائیں، یا ملک کی بدنامی کا باعث بنے، یا ملک کو نقصان پہنچائے، یا پھر ملک کے جو وسائل ہیں اس کے اوپر ڈپینڈنٹ ہو جائیں، اس کے اوپر ایک بوجھ بن جائیں. تو میں اگر وہ بوجھ ہٹا سکتی ہوں اپنے 3 بچوں کی صورت میں، یا میرے جو دوسرے بہن بھائی ہیں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ
صرف ہماری فیملی نہیں، میرے والدین نے جو محنت کی، کیونکہ وہ پیچھے سے ایجوکیٹڈ بیک گراؤنڈ کے نہیں تھے، دے ور فرام پشتون فیملیز، اور میرے جو والد تھے انہوں نے بہت سیکریفائز کیا. ان کے اس سیکریفائز کی وجہ سے فائدہ یہ ہوا کہ جو ڈیمانسٹریشن افیکٹ ہوا، جو ہمارے ارد گرد کے لوگ تھے ان کو لگا کہ ان کے بچوں نے پڑھ کے اتنا گرو کیا ہے. ہماری فیملی کے دوسرے لوگوں نے جن میں پڑھائی کا رجحان نہیں تھا، اب ان فیملیز کے اندر پڑھائی کا رجحان ہے. تو یہ ایک انسینٹیو گروتھ ہوتی ہے ہر جنریشن کی، کہ اگر ایک فیملی اچھے طریقے سے تعلیم حاصل کرتی ہے، اپنی زندگی میں آگے بڑھتی ہے، تو وہ دوسروں کے لیے بھی ایک مثال ہوتی ہے. تو اس کا فائدہ آپ کی آنے والی نسلوں کو ہوتا ہے، آپ کے ملک کو ہوتا ہے. تو میرا جو سب سے بڑا ایک اچیومنٹ مجھے لگتا ہے ہمارے لیے ہوگا کہ اگر ہم اپنی لڑکیوں کو پڑھا سکیں، کیونکہ ہماری آبادی کا آدھا حصہ تقریباً خواتین ہیں، تو اگر وہی آپ کی شانہ بشانہ آپ کی معاشی ترقی، آپ کی سماجی ترقی میں شامل ہو جاتے ہیں، تو ہمارا ملک پراسپر کرتا ہے، ہمارے ملک میں ترقی شامل ہوتی ہے. اور بلوچستان جیسا صوبہ جو اتنا بڑا ہے، اتنے ریسورسز سے مالا مال ہے، یقین کریں میں ایسی لڑکیوں سے ملتی ہوں کہ جو اتنی انٹیلیجنٹ ہیں، صرف ان کو ضرورت ایکسپوجر کی ہے، ان کو مزید تعلیم کی ہے، کہ ہمارے صوبے میں ایک بہت مثبت جو چینج اب بہت آہستہ آ رہا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آ تو رہی ہے آہستہ آہستہ لوگوں میں، اور اس میں شاید لوگوں کا بھی میں سمجھتی ہوں کہ قصور نہیں ہے. اس میں ہمارے جو پلاننگ ہے ملکی سطح کے اوپر کہ تعلیم کو عام کیسے کیا جائے، سہولتیں کیسے میسر کی جائیں کہ لڑکیاں آرام سے، آسانی سے، محفوظ طریقے سے اسکول پہنچ سکیں. اچھے تربیت یافتہ اساتذہ کا ہونا بہت ضروری ہے. ان اساتذہ کو جو ان ریموٹ ایریاز میں بلوچستان میں پہنچنے کے لیے، ان کا وہاں پر پہنچنا، بچیوں کو پڑھانا، اچھے اسکولز کا موجود ہونا، یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ان سہولیات کا بھی بہت فقدان ہے. ہم صرف لوگوں کو میرے خیال میں بلیم نہیں کر سکتے. ہم اس میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ میں نے قلعہ سیف اللہ کا وزٹ کیا ہوا ہے، میں ریموٹ علاقوں میں، بہت سارے دور دراز علاقوں میں بھی گئی ہوں، جہاں پہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ باپ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنی بیٹیوں کو پڑھانا چاہتے ہیں، مگر ہمارے پاس اسکول موجود نہیں ہے، ہمارے اساتذہ نہیں آتے کیونکہ ہمارا علاقہ بہت دور ہے. تو میرا خیال ہے کہ ان سہولیات کا موجود ہونا بھی بہت ضروری ہے. اچھا نادیہ، آپ سے بات کر کے بہت مزہ آیا، بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملا. آپ اگر اینڈ پہ کوئی پیغام دینا چاہیں ان سب بچیوں کے لیے جو تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہیں، زندگی میں آگے بڑھنا چاہتی ہیں، تو آپ کیا کہیں گی؟ میرا تو اب سارے بلوچستان کے اپنے بہنوں، بھائیوں، بچیوں، سب کے لیے یہی پیغام ہے کہ اپنی سوچ کو مثبت رکھیں، پازیٹیو سوچ رکھیں، اور اپنی بچوں کو تعلیم کا زیور ضرور دیں، نہ کہ ان کو شادیوں پہ صرف زیور دیں. اور خواتین کے لیے یہی ہے کہ ایک عورت کی طرح فائٹ کریں، کیونکہ خواتین بہت پاورفل ہوتی ہیں، چاہے وہ مینٹلی ہو، فزیکلی بھی. میں سمجھتی ہوں کہ جتنا کام وہ اپنے گھروں میں کرتی ہیں، جتنا وہ اپنی لائف میں اسٹرگل کرتی ہیں، مگر وہ اس انرجی کو چینلائز کریں ایک مثبت سوچ کی طرف، ایک مثبت کام کی طرف، اور اپنی زندگی میں وہ سب کچھ اچیو کر سکتی ہیں ایک محنت کے ساتھ، ہارڈ ورک کے ساتھ اور پیشن کے ساتھ. تو میرا تو سب کے لیے یہی پیغام ہے، اور تعلیم ضرور حاصل کریں. بہت بہت شکریہ نادیہ ہمیں یہ وقت دینے کا. مجھے امید ہے کہ آپ کے جوابات سے اور ہماری اس گفتگو سے لوگوں کو فائدہ ہوگا اور وہ استفادہ حاصل کریں گے. اور یہیں پہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ آج ہمیں سننے کے لیے، اور اگلی دفعہ انتظار کیجیے گا، ایک نئے مہمان کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے #ٹیچر میں. سنتے رہیے.